السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ قبروں کے اوپر چادر چڑھانا اور پھول وغیرہ قبروں پر پھینکنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بڑی عام سی بات یاد رکھیں، ہم جو بھی عمل ثواب سمجھ کے کریں، ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ عمل میں کروں گا مجھے ثواب ہوگا، یا اسی طرح یہ ذہن میں ہو کہ میرے مرنے والے کو ثواب ہوگا، میرا جو قریبی رشتہ دار کوئی فوت ہو گیا ہے اس کو ثواب ہوگا، یا اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، یا اس کے درجات کو اللہ بلند کرے گا، یا مجھے ثواب ہوگا، میرے گناہ اللہ معاف کرے گا، میرے درجات کو بلند کرے گا، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ فرمائیں کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، میں دلیل کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو اس طرف بلاتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، بلکہ یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں بھی بلاتا ہوں اور میرے جو پیچھے آنے والے میرے پیروکار ہیں یعنی علماء، وہ بھی بصیرت اور دلیل کی بنیاد پہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ میرا عمل یا میرا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرے جو اصل میں نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں آپ کی 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں۔ 3 آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، تینوں کی تینوں مدینہ میں فوت ہوئی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 آپ کے بیٹے بھی فوت ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ان میں سے کسی ایک کی قبر پر بھی نہ ہی چادر چڑھائی ہے اور نہ ہی پھول چڑھائے۔ صحابہ اکرام ان کے بے شمار عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، لیکن ان سے بھی کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ عمل جس کی دلیل نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث شریف میں ہو، نہ صحابہ اکرام کے عمل سے ہو، تو اس کو ثواب سمجھ کر کرنا یا دین سمجھ کر کرنا یا یہ سمجھ کر کرنا کہ اس سے ہمارے مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا، تو وہ بالکل ناجائز ہے اور انسان کے اپنی کام علمی کی دلیل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں، صحابہ اکرام سے کچھ ثابت نہیں، قرآن مجید میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جو قبریں ہیں یہ تو صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان میں مرنے والے کے جسم کو رکھا جائے اس کی عزت اور توقیر کی خاطر، اور جو زندہ لوگ ہیں وہ ان قبروں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کریں اور اپنی آخرت کو یاد کریں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وفی بعض الروایہ فإنها تذکرکم الموت، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ قبروں کی زیارت سے کیا ہوگا؟ تمہیں موت یاد آئے گی اور تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ اس لیے قبر بالکل کچی اور سادہ ہونی چاہیے تاکہ اسے دیکھ کر یہ احساس ہو کہ یہ انسان کا آخری مقام ہے کہ وہ مٹی کے اندر پڑا ہے۔ اگر قبر کے اوپر سنگ مرمر کی بلڈنگ بنائی گئی ہو، سنگ مرمر کی قبر بنا دی گئی ہو، اونٹ کی طرح اس کی کوہان اوپر کر دی گئی ہو، اوپر چادریں ڈالی گئی ہوں، اوپر پھول ڈالے گئے ہوں، تو یہ قبر کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کتب احادیث کے اندر اگر قبروں کے احکام پڑھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قبر کو کچا رکھو، 1 بالشت زمین سے اونچا رکھو صرف،
اور اگر کہیں ایسے علاقوں میں ضرورت پڑے جہاں مٹی نرم ہو، پانی اندر جانے کا خطرہ ہو، تو کچھ اونچی کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بالشت کا حکم دیا جہاں زمین صحیح ہے، سخت ہے، اور فرمایا قبر کے اوپر چراغ نہ جلاؤ، قبر کے اوپر چڑھ کر نہ بیٹھو، قبر کے اوپر کتابت، یہ جو کتبے لکھ دیے جاتے ہیں یہ نہ کرو۔ سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کچی قبر بنانے کا حکم دیا۔ اس لیے نہ کوئی اس کے اوپر بلڈنگ بن سکتی ہے، نہ کوئی پھول چڑھائے جا سکتے ہیں، نہ چادریں چڑھائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آج اس کو ایک بہت بڑا بزنس اور کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بار بار قبرستان جاتی ہیں، اور فرمایا کہ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، کہ جو لوگ قبروں کے اوپر جا کر جھکتے ہیں، سجدے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں یا وہاں چراغ جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ اور یہ حدیث بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ تو چراغ جلانے سے منع کیا، وہاں جھکنے سے منع کیا، سجدہ کی کنڈیشن میں جانے سے منع کیا، سجدہ کرنے سے منع کیا، اور ان کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے سے منع کیا، کتابت سے منع کیا، پکا بنانے سے منع کیا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چادریں چڑھائی جاتی ہوتی، پھول چڑھائے جاتے ہوتے، تو وہ حدیث کی کتابوں میں بالکل اسی طرح منقول ہوتے جس طرح قبروں کے یہ احکام منقول ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں، بڑی ہنسی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں کعبہ شریف پر بھی تو غلاف چڑھایا ہوا ہے، تو قبر پہ چادر چڑھا دی گئی تو پھر کیا اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کعبہ کو اور قبر کو برابر کر دیا۔ اسے عربی میں قیاس مال فارق کہتے ہیں۔ اردو میں سمجھنا ہو تو سوال گندم جواب چنے، سوال گاجر جواب مولی، کہ کہاں کعبۃ اللہ اور کہاں قبر، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ شریف کے اوپر غلاف تھا، غلاف کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ بعض بھائی کہہ دیتے ہیں جی تب نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ غلاف موجود تھا، کعبہ کا غلاف۔ اس لیے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا تھا، کچھ مرد یعنی 4 کے قریب مرد اور 2 کے قریب عورتیں، ان کے لیے حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کر دینا، اور کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں تو وہاں سے کھینچ کر بھی انہیں قتل کر دینا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ شریف پہ غلاف تھا، قبروں پہ نہیں تھا۔ اس لیے آج کعبہ پہ غلاف جائز ہے لیکن قبروں کے اوپر نہیں۔ بعض بھائی ایک اور حدیث پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پہ ٹہنیاں لگائی تھی لہٰذا ہم پھول چڑھا دیتے۔ یہ بھی کوئی منطق سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا اس سے پہلے ایک وجہ بھی بیان فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں فَإِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، انہیں عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي کبیر، اور انہیں کوئی بڑے جرم میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ فرمایا اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، جو دوسرا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ نے ایک ٹہنی لی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، قبروں بھی اوپر لگا دی، اور کہا کہ شاید اللہ سے امید ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تب تک اللہ ان کے عذاب میں کمی کرے گا۔ یہ عمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ سکتے تھے، آپ اس سے واقف تھے، لیکن کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فعل ہے، اور اس کے خاص ہونے کی اور دلیل کیا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو اور کہا ہو کہ اب ان کا عذاب کم ہو رہا ہے۔ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اگر اس کو عام بھی بنا لیا جائے 1 منٹ کے لیے سمجھانے کے لیے تو پھر بھی اس سے پھول چڑھانا اور چادر چڑھانا کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا، اس لیے یہ ثابت نہیں ہے۔
ہمارے ہاں کیونکہ جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کا تعلق حنفی مسلک سے ہمارے حناف بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ دارالعلوم اسلامیہ جو جامعہ بنوری ٹاؤن کے نام سے مشہور ہے، مولانا محمد یوسف بنوری، ان کا فتویٰ پڑھ لیں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قبروں کے اوپر چادر چڑھانا اور پھول چڑھانا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، یعنی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کی ہے۔ اس طرح فتاویٰ قاسمیہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ پوچھا گیا قبروں کے اوپر چادر چڑھانا، ان کے اوپر پھول چڑھانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور کہا کہ یہ بدعت کے اندر آتا ہے کہ قبروں پر چادریں چڑھائی جائیں یا پھول چڑھائے جائیں، کیونکہ قبریں جس مقصد کے لیے ہیں وہ مقصد ہی اس طرح فوت ہو جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا کہ جائیے لا تدا قبرا مشرفا الا سویتا، جو قبر اونچی نظر آئے اسے گرا دو، اور ولا تمثالا الا تمستا، اور کوئی مورتی نظر آئے، کوئی تصویر نظر آئے تو اس کو مٹا دو۔ ہمارے بعض بھائی یہاں یہ کہہ دیتے ہیں وہ تو کفار کی قبریں تھیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ کفار کی قبریں تھیں تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے ابو الحاج اسدی کو بھیجا تھا کہ آج میں تمہیں اسی کام سے بھیج رہا ہوں جس کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جاؤ جو قبر اونچی نظر آئے اسے توڑ دو، جو تصویر نظر آئے اسے مٹا دو۔ تو قبر کچی ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی بلڈنگ، کوئی سنگ مرمر، کوئی اینٹیں، کوئی عمارت یا کوہان کی طرح اونچا نیچا یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس پہ پھول چڑھانے چاہیے اور نہ ہی چادریں چڑھانی چاہیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج چادروں کی ضرورت ان ہماری بچیوں کو ہے جنہوں نے چادریں اتار دی ہیں کہ ان کے سروں پر چادریں اڑائی جائیں۔ چادروں کی ضرورت ان غریب بچیوں کو ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ زندہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو ترس رہے ہیں، اور لوگ جا جا کے مزاروں پر اور قبروں پر چادریں چڑھا رہے ہیں اور پھول چڑھا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین پر غور کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کے اوپر غور کر کے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔